اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم۔ تحفہ عائلی مدد۔ کچھ دوست احباب، کچھ مہربان، کچھ کرم فرما مجھے اس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل آپ بنائیں جس کے اوپر آپ مختلف موضوعات پہ اپنی معروضات اور گزارشات جو ہیں وہ پیش کریں۔ اب اس سلسلے میں یہی سمجھ لیں کہ میری لاپرواہی سمجھ لیں، بے نیازی سمجھ لیں، یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی دیر سے رکا ہوا تھا۔ اب مولا کے کرم سے اس کام کو شروع کر رہا ہوں۔ یہ میری پہلی کوشش ہے، پہلی کاوش ہے، جس کے لیے میں تمام مومنین سے محبت، شکریہ، تجاویز بھی چاہوں گا، اور جو صاحبان علم دوست احباب ہیں، علماء حضرات میری فیلڈ کے شعبے کے، ان سے میں اصلاح بھی چاہوں گا اور صلاح بھی چاہوں گا۔ آج یہ پہلا خراج عقیدت منظر اور پس منظر کے عنوان سے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک جنگ میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں، اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور جنگ برادران ایمانی، برادران اسلام، جنگ ایک ایسی ہے جس جنگ میں نہ کوئی تیر استعمال ہوا ہے، نہ تلوار استعمال ہوئی ہے، نہ خنجر استعمال ہوا ہے، نہ بھالا استعمال ہوا ہے، نہ نیزہ استعمال ہوا ہے، مگر اسلام کو عیسائیت پر ایک بہت بڑی فتح مبین حاصل ہوئی ہے۔ میری مراد آج کے مقدس دن کے حوالے سے 24 ذی الحج، عید مباہلہ۔ طالب علم دوست حضرات کے لیے میں عرض کرنا چاہوں، عید لغت کے اعتبار سے ایک ایسے تہوار کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے آتا رہے، اور مباہلہ دو فریقین، دو پارٹیاں، دو گروہ، دو جماعتیں جب کھلے میدان میں سچا اپنے آپ کو سچا سمجھ کے جھوٹے پہ اللہ کی طرف سے عذاب مانگتا ہے، اسے عربی زبان میں مباہلہ کہتے ہیں۔ مذہب آل محمد کے درمیان ماننے والوں میں، اہل تشیع مومنین میں، یہ تہوار بہت خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے عید مباہلہ کے عنوان سے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، پہلا اور آخری حج فرما کے حقیقت حج کائنات کے رسول جب مکہ سے واپس مدینہ پہنچے سن 10 ہجری، تو وہاں پہنچ کے مدینہ میں کائنات کے رسول نے مختلف ممالک کی طرف، مختلف ادیان کی طرف اپنے قاصدوں کو بھیجا۔ مصر، اسکندریہ، حبشہ، ایران، یمن، ان ممالک کی طرف کائنات کے رسول اپنے قاصد بھیجے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے۔ یہاں رک کے سیرت النبی پہ ایک معجزہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اسلام نے اپنے جس قاصد کو جس ملک میں بھیجا، وہ قاصد نامہ رسالت لے کے جب اس ملک میں پہنچا تو اس ملک میں داخل ہوتے ہی عربی زبان بولنے والا رسول کا وہ قاصد اس ملک کی مقامی زبان بولنے لگ گیا۔ یہ کائنات کے رسول کی صداقت کا ایک اور معجزہ ہے۔ مختلف ممالک کی طرف لکھے گئے خطوط میں سے ایک خط رسول اسلام نے لکھا نجران کے عیسائیوں کو، جو یمن کے اندر ایک آبادی تھی، نجران عیسائیت کا مرکز تھا، 40,000 آبادی پر مشتمل عیسائیوں کا وہ خوشحال طبقہ۔ جب کائنات کے رسول کا خط وہاں پہنچا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے عیسائیوں کے علماء، کیونکہ علماء جانتے تھے، یہودی اور عیسائی علماء جانتے تھے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے جس کی خبر انجیل اور توریت دے چکی تھی۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اپنے 3 سرکردہ اور سربراہ آوردہ افراد کے ساتھ 70 سے 80 بندوں کا یہ وفد مدینہ پہنچا کائنات کے رسول کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے لیے۔ ان کے 3 سردار تھے، عاقب، عبد مسیح
اور ابو حارثہ یہ مدینہ میں پہنچے تو مہمان نوازی کے رسول خدا نے 3 دن تک عیسائیوں کے اس وفد کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، ان کی خدمت کی، ان کی میزبانی کی۔ 3 دن تک بحث و مباحثہ اور مناظرہ عیسائیوں کے درمیان اور کائنات کے رسول کے درمیان ہوتا رہا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اسلام نے فرمایا عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، میرا بھائی ہے، صاحب کتاب ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، مگر میرے آنے کے بعد اس کی شریعت منسوخ ہے، میں آخری رسول ہوں۔ 3 دن تک بحث و مباحثہ اور مناظرہ ہوتا رہا۔ عیسائیوں کا وہ وفد کسی طور پہ کائنات کے رسول کی بات کو ماننے پہ تیار نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے کائنات کے رسول ملول ہوئے، پریشان ہوئے۔ آواز قدرت آئی قرآن میں، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب اگر یہ تیری باتوں سے، تیری نصیحت سے، تیری مباحثے سے قائل نہیں ہوتے تو انہیں کہو کھلے میدان میں آ جاؤ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لے آؤ، ہم اپنے جیسوں کو لے آتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ سچے اپنی طرف سے اللہ کا عذاب مانگیں گے جھوٹوں پر، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ مسجد نبوی سے نکل کر عیسائیوں کا یہ وفد مدینے کے باہر خیمہ زن ہوا کھلے میدان میں۔ ادھر کائنات کے رسول نے اعلان کیا، ادھر پورے مدینے میں تیاری شروع ہو گئی۔ مولا کل صبح کون جائے گا؟ سوال کرنے والے نے پوچھا کون جائے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی جائے آپ میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ کہا مولا ہم کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا مجھے لے کے جانے میں حرج کوئی نہیں ہے، اعتراض کوئی نہیں، مگر شرط یہ ہے میدان مباہلہ سے بچ کے واپس وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کر اب تک زندگی میں جھوٹ کوئی نہ بولا۔ بس اس کڑی شرط کا عائد ہونے کی دیر تھی، ہجوم چھٹتا گیا، پیچھے رہ گیا اصدق الصادقین کا قبیلہ۔ یہ تھا مختصر مباہلہ کا پس منظر۔ اب مباہلہ کا منظر کیا تھا؟ کائنات کے رسول مباہلہ کے مقررہ دن پہ صبح ایک نورانی قافلہ لے کے مدینے سے باہر نکلے، تاج نبوت پہنا، تبرکات انبیاء پہنے، اور یہ قافلہ نورانی قافلہ میدان مباہلہ کی طرف چلا۔ اس کا منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ منظر کیا تھا؟ قافلہ جب چلا انبیاء کا نبی ساتھ لے کر عجب بے نیازی چلا۔ سب سے آگے نبوت تو پیچھے تھی عصمت، پیچھے تھا خیبر کا غازی چلا، داہنے مصطفیٰ کے حسن بادشاہ، کر کے شان خودی کی غمازی چلا، مصطفیٰ بادشاہ کی آغوش میں آج پشت نبی کا نمازی چلا۔ منظر دیکھیے گا، یہ نبی کے قدم، یہ علی کے قدم، یہ نبی کے قدم، یہ علی کے قدم، درمیان سیدہ دم بدم۔ دیکھ لے خالق دو جہاں کو گوارا نہ تھا کوئی زہرا کے نقش قدم دیکھ لے۔ یہاں رک کے ایک لطیف جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، علی علیہ السلام گئے مباہلہ میں، خاتون قیامت گئی، کائنات کے رسول گئے، تو حسنین کریمین کا جانا اتنی فضیلت کا باعث نہیں۔ بھائی کیوں؟ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جب ماں باپ کہیں جا رہے ہوں تو بچے ساتھ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن آپ قافلے کی ترتیب کو ذرا اعتبار سے دیکھیں نا، غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ بچے اگر ماں باپ کے ساتھ ہوتے تو ایک بیٹا کائنات کے رسول کے انگلی کے ساتھ، ایک گود کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسن بادشاہ علی کے ساتھ ہوتے، حسین بادشاہ سیدہ کے پاس ہوتے۔ کائنات کے رسول نے کیا کیا؟ حسن بادشاہ کو انگلی کے ساتھ لگایا، حسین بادشاہ کو گود میں رکھا، حالانکہ بادشاہ چل سکتے تھے۔ اچھا، رسول ثقلین کا حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لے کے جانا زمانے کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حسنین کریمین اتفاق سے نہیں، وحدت کے انتظام سے مباہلہ میں گئے ہیں۔ ادھر عیسائیوں کے وہ 3 سربراہ
3 سردار عاقب، عبد مسیح اور ابو حارثہ یہ دیکھ رہے تھے۔ جو ہی نورانی قافلے کی ترتیب کو دیکھا اور قافلے کے مختصر ہونے کو دیکھا، ان تینوں سرداروں نے آپس میں کوہنیاں ڈالی، کنکھیوں سے اشارہ کیا، اشارہ کر کے ان میں سے ایک کہتا ہے گلشن حق کے پھول لگتے ہیں، ذی نسب با اصول لگتے ہیں، کل ملے تھے نہ ایک رسول سے ہم، آج 5 رسول لگتے ہیں۔ کل ملے تھے نہ ایک رسول سے ہم، آج 5 رسول لگتے ہیں۔ منظر کیا تھا؟ میدان مباہلہ کا منظر کیا تھا؟ کہنے کو گھر بڑوں کے بڑے محترم بھی تھے، اربوں عرب پڑے تھے، ہزاروں عجم بھی تھے، اصنام کی طرح سے نبی کے صنم بھی تھے، اصحاب تھے، عزیز تھے، اپنے حرم بھی تھے، اپنی نہ دوستوں کی گلی سے رسد ملی، بس مرتضیٰ کے گھر سے نبی کو مدد ملی، بس مرتضیٰ کے گھر سے نبی کو مدد ملی۔ تیاری ہو رہی تھی، چہمگوئیاں کیا تھی، مشورہ دینے والے مشورہ کے دے رہے تھے کائنات کے رسول کو، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلیں یا پھر جناب والا کے یاروں کو لے چلیں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلیں، گر 4 بیٹیاں ہیں تو 4 کو لے چلیں، گر 4 بیٹیاں ہیں تو 4 کو لے چلیں، مگر کیا ہوا؟ معیار سچ پہ صدق سے مامور ایک ہے، سیغہ نساءنا کا ہے، مستور ایک ہے، سیغہ نساءنا کا ہے، مستور ایک ہے۔ جو ہی یہ قافلہ پہنچا، اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو عیسائیوں کا سب سے بڑا جو سردار تھا اس نے آگے بڑھ کے اپنی قوم سے پہلے خطاب کیا، پھر پادری نے قوم سے فوراً کیا خطاب، اس کاروان حق کی انوکھی ہے آب و تاب، چاہیں اگر تو کاٹ دیں ناخن سے آفتاب، ان کی دعا ثواب ہے اور بد دعا عذاب۔ انہوں نے کیا ہوا کیا ہے؟ قبیلے نے پوچھا ہوا کیا ہے سردار؟ اتنے غرور تکبر کے ساتھ سارے قبیلے کو یہاں لے کے آئے ہوئے، یہ 5 ہستیاں دیکھ کے تمہیں ہوا کیا ہے؟ شکست کے آثار تمہارے چہرے پہ کیوں ہیں؟ پادری کہتا ختم الرسول کا سارا قبیلہ ہی نور ہے، اپنوں کو ساتھ لایا ہے سچا ضرور ہے، اپنوں کو ساتھ لایا ہے سچا ضرور ہے۔ دونوں ہاتھ باندھے، دونوں ہاتھ باندھے عیسائیوں کے سربراہ نے، اس نے کہا ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر، محمد ابن عبداللہ ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، احسان ہم پہ کون و مکان کے رسول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر۔ فیصلہ کن بات، محمد کا کلمہ نہ پڑھنے والے ایک عیسائی نے کہہ دیا، اس نے کہا عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو، تم سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہو، تم سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہو۔ کریم کا کرم جوش میں آیا، عیسائیوں کو معافی دی، جزیہ قبول کیا، نجران کے عیسائی واپس رخصت ہو گئے، واپس مدینے میں آ کے کائنات کے رسول نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ میرے صحابہ، میرے دوستو، پورا عرب گواہ رہے، اگر آج عیسائی مباہلہ کر لیتے، میں اللہ سے عذاب جھوٹوں کے لیے مانگ لیتا، میرے ساتھ جانے والے سچے اگر آمین کہہ دیتے تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہتا، حتیٰ کہ ان کے درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے تک جل کے خاکستر ہو جاتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے میری اس پہلی کوشش کاوش کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، کوئی کمی کوتاہی ہو تو میں حاضر ہوں، اس کے لیے میں اصلاح بھی چاہوں گا، صلاح بھی چاہوں گا۔ والسلام علیکم توفیع علی مدد۔